آج نون لیگ کا جو حال ہے یہ فاروق حیدر صاحب کی مہربانی ہے. جب کسی ساتھی کو اگنور کریں جو اچھا اثر رکھتا ہو تو پھر بہت سے لوگ آپ سے جدا راستے کر لیتے ہیں. اگر فاروق حیدر صاحب نے پی ایچ ڈی کی جھوٹ بولیں چودھری صاحب اسے کم نہیں ہے، برابر ہی 19-20 کا فرق ہے. فاروق حیدر صاحب نے اپنے سیاسی کارکن مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر پورے میں ذبح کیے ہیں. اگر چودھری صاحب کو میں سپورٹ کروں اس کا مطلب ہے میرا سیاسی آخری دن ہوگا. اچھا، آپ کے والد صاحب مسلم کانفرنس میں تھے، لیکن آپ نے بعد میں مسلم کانفرنس کو خیر آباد کہہ دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلم کانفرنس کو خیر آباد نہیں کیا. میں چونکہ مسلم کانفرنس کا ضلع کا صدر تھا، میرا حق بنتا تھا، مسلم کانفرنس مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو میں آزاد الیکشن لڑنے کی تیاری میں چلا گیا اور آزاد الیکشن لڑا ہوں میں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو 2011 کا الیکشن لڑا وہ چودھری مجید صاحب کے کہنے پہ لڑا. فیڈرل گورنمنٹ کا اثر آزاد کشمیر میں ہوتا ہے. اگر میں نے چودھری مجید صاحب کے کہنے پہ الیکشن لڑا ہوتا تو میں بہتر تھا ان سے ایڈجسٹمنٹ لے کے کسی اچھی ایڈجسٹمنٹ پہ چلا جاتا، ان کے ساتھ دے دیتا. یہ ممکن نہیں تھا میرے لیے. جب آپ کے والد محترم چیئرمین بنے تو چودھری مجید صاحب نے بڑی بھرپور طریقے سے سپورٹ کی، لیکن آپ ان کی مخالفت میں گئے اور آپ جو تھے اس وقت کیپٹن سرفراز صاحب کی کیمپ میں چلے گئے. میرے والد صاحب آزاد تھے، مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. میرے والد صاحب آزاد حیثیت سے چیئرمین بنے یونین کونسل چکفاری کے. تو اس میں میرا نہیں خیال چودھری صاحب نے کہیں احسان کیا. راجہ صاحب، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ نے مسلم کانفرنس چھوڑ دی، آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا. ایک عوامی اتحاد بھی بنا تھا کہ جو بعد میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ 2011 میں سائنس الفاظ صاحب الیکشن لڑے، 2006 میں چودھری عارف صاحب الیکشن لڑے. وہ ہم یہ سارے لوگ چودھری مجید صاحب کے خلاف تھے چونکہ وہ وزیر اعظم تھے، ریاست کے وزیر اعظم تھے، ریاست آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے. حلقے میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکے. یہ عوامی جو اتحاد تھا وہ اینٹی مجید تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب مل کے بھی ان کو ہرا نہیں سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اپنے حلقے میں؟ اصل میرے بھائی بات یہ، اس وقت ہم 3 لوگ اینٹی تھے. ظفر انور صاحب، ان کے والد محترم چودھری انور صاحب، وہ اس وقت بڑا تڑا تھا ایک، وہ ان کے ساتھ تھا چودھری مجید صاحب کے ساتھ. اس میں بھی آپ پہ یہ الزام آتا ہے کہ چودھری مجید صاحب کے کہنے پہ آپ نے ظفر انور صاحب کو آپ نے دھوکہ دیا. چودھری مجید صاحب کا الزام وہ ہر شخص پہ لگا سکتے ہیں جو ان کو بینیفٹ کے. ہمیشہ سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، وہی جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ بناتی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ کر غلطی کی؟ مسلم کانفرنس کو جب توڑا گیا، لوگوں کی نظریں وفاق کی طرف چلے گی. ہمارے فیصلے لاہور سے ہو رہے ہیں، ہمارے فیصلے بنی گالا سے ہوں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کا، ہمارے فیصلے سندھ سے ہوں گے. مسلم کانفرنس واحد ریاستی جماعت تھی جس کے فیصلے یہاں آزاد کشمیر کے اندر سکندر یار صاحب صدا کے یوم معروم کیا کرتے تھے. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب ان کا دور حکومت شروع ہوا، جب وہ وزیر اعظم بنے، تو تب سے لے کر تقریباً 4.5 سال تک وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو بھول گئے تھے، ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، سیاسی دوری تھی. لیکن اچانک ہی جو ہی الیکشن قریب آیا تو یہ رابطے دوبارہ بحال ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ الیکشن کی آمد ہے تو کارکنوں کی یاد آنے لگی فاروق حیدر صاحب کو. ان کے ساتھ ٹیم ہے جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتہائی نالائق لوگ ہیں. ان کا وژن مال بناؤ. ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب چودھری مجید صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر آپ کا حلقہ پیچھے کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں مجید صاحب نے کوئی کام نہیں کروائے. دیکھیں جی، چودھری مجید صاحب نے کام کروائے حلقے کے اندر. اگر فاروق حیدر صاحب نے پی ایچ ڈی کی جھوٹ بولیں چودھری مجید صاحب اسے کم نہیں ہے، برابر ہی 19-20 کا فرق ہے. لیکن وہی ارکان جو تھے وہ آج بھی فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہیں. فاروق حیدر صاحب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ توبہ بھی کریں گے سیاست سے. جو ان کے ساتھ اشر نشر ہونے والا ہے نا مارچ کے بعد. فاروق حیدر صاحب نے تو اپنے ارکان سے جو ہے وہ حلف بھی لیا ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے بھی حلف ارکان دے چکے ہیں، حلف کی پاسداری نہیں کی گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2021 کے الیکشن میں بہت سے مسلم لیگ نون کے جو کرنٹ ایم ایل ایز ہیں وہ چھوڑ جائیں گے؟ بالکل چھوڑ کے جائیں گے. بہت سے لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے، کچھ لوگ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، کچھ مسلم کانفرنس میں چلے جائیں گے. آپ کب چھوڑ رہے ہیں نون لیگ؟ میرے خیال میں قریب ہے فیصلہ ہو جائے گا. ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا، فائنل نہیں ہے، لیکن فاروق حیدر کے ساتھ میں چل نہیں سکتا جب تک یہ پارٹی صدر ہے. میں 1-2 چیز کا گواہ ہوں. بالکل میں نے اپنے آنکھوں حال دیکھا ہے. جب اس کا اقدار جا رہا تھا، اس شخص کے خلاف عدم اعتماد آ رہا تھا، اداروں کے خلاف یہ معصوف بول رہے تھے، اندر خانے بیٹھ کے ابھی بولتے ہیں اداروں کے خلاف.
آپ باقاعدہ الیکشن لڑیں گے یا پھر کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ میرے کچھ چند دنوں بعد کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نون لیگ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ الیکشن لڑتے ہیں یا کسی کی سپورٹ کرتے ہیں تو کتنی عوامی قوت آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ جناب صاحب اللہ کا بہت کرم ہے، میں جس کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا بہتر پوزیشن میں میرے حساب سے بہتر پوزیشن میں چلا جائے گا۔ اگر الیکشن لڑنے کی کہیں میرے دوستوں نے کہا تو الیکشن لڑ بھی سکتا ہوں۔ آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ نے آزاد کشمیر میں کیسا پرفارم کیا؟ لیکن جی فاروق حیدر صاحب کی جو پرفارمنگ ہے وہ ساروں کے سامنے ہے۔ کرنل صاحب 29 حلقے ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، کوئی ایم ایل اے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا ہماری عزت محفوظ ہے نون لیگ کے اندر۔ لوگوں کا گمان یہ بھی ہے کہ آپ دوبارہ رابطے کر رہے تھے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے، برسول صاحب سے آپ ملے بھی، متعدد بار آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن ظفر انور صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ تو اگر ظفر انور صاحب یہ کلیم کرتے ہیں جی میں پی ٹی آئی میں وسیم خالد کو نہیں آنے دیتا، تو وہ مجھے یہ کھڑے ہو کے کہیں کسی چینل پہ کسی میڈیا پہ بتائیں وسیم خالد نے کہاں اپروچ کیا ہے، کسی جا مجھے وہ ثابت کر کے دیں۔ اگر ان فیوچر آپ کو مسلم کانفرنس کا ٹکٹ آفر ہوتا ہے تو دوبارہ جوائن کریں گے؟ بالکل سوچا جا سکتا ہے۔ لوگ آپ پر زمینوں پر قبضے کا الزام بھی لگاتے ہیں، اس میں صداقت کتنی ہے؟ الزام تو ہر کسی پہ لگتا ہے، الزام لگانے سے پہلے لوگوں کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے نا، ہم کتنے پاسا ہیں۔ آپ کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی، تو آپ نے جس طرح کہا کہ ترقیاتی کام بے شمار کیے نون لیگ نے، تو آپ کا حلقہ نظر انداز کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک تو نون لیگ کو تقسیم کیا فاروق حیدر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس کے جو پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے چل مجید صاحب تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ براہ راست الزام وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب پہ لگا رہے ہیں؟ جی میں براس وزیر اعظم صاحب کا یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے حلقے میں جو سیاست تقسیم ہے، آج نون لیگ تقسیم ہوئی، اس کا کریڈٹ فاروق حیدر صاحب کو جاتا ہے۔ صاحب آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ دیکھیے جی اللہ کا کرم ہے، بہت اللہ کا کرم ہے، دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ میرے والد صاحب نے پراپرٹی بنائی تھی، وہ ہمارے پاس ہیں۔ سیاست کے علاوہ شوق کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں سیاست کے علاوہ شوق یہ ہیں لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ میرے پاس جو چل کے آتا ہے اس کی مسائل حل کرنے کے اپنے تو وہ کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، آگے جو میرے مالک کو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔